السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میر تقی میر کی غزلوں کی تشریحات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے میں جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: رنج کھینچے تھے، داغ کھائے تھے، دل نے صدمے بڑے اٹھائے تھے۔ رنج آپ جانتے ہیں افسوس کو کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں، اور داغ کھانے کا مطلب ہوتا ہے قدم قدم پر دھوکے ملنا اور ایسے لوگوں سے بے وفائی ہو جانا کہ جن کے لیے آپ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ وفا کریں گے۔ اور دل نے صدمے بڑے اٹھائے تھے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت غم سہے تھے۔ اصل میں انسان غم خود سہتا ہے، لیکن وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی چوٹیں ہوتی ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ دل سہتا ہے، وہ دل پر پڑتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے دل کی چوٹ کھا لی۔ دل کی چوٹ کھانے کا مطلب یا دل کے صدمے اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے انسان کو خود کوئی غم یا کوئی رنج پہنچنا۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غم کھینچا یا رنج کھینچا۔ کھینچنے سے مطلب مراد یہ کھینچنا نہیں ہوتا جو کہ ہم اور آپ عمومی معنوں میں لیتے ہیں کہ فلاں چیز کو کھینچ لیا۔ رنج کھینچنے کا مطلب ہوتا ہے رنج اٹھانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رنج کھینچے تھے، داغ کھائے تھے، یعنی انتہائی تکلیف میں ہم رہے تھے اور ہمارے دل نے بہت سارے صدمے اٹھائے تھے۔ اگلا شعر دیکھیے: پاسے ناموس سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ پاس کہتے ہیں خیال کو، اور پاسے ناموس یعنی عزت کا خیال۔ ناموس کہتے ہیں عزت کو کہتے ہیں ناموس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب ہم نے عشق کیا تو عشق کا تو پہلا سبق یہی ہے کہ عاشق صبر سے کام لے، کیونکہ عشق میں عاشق کو قدم قدم پر نت نئے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پر اسے ان مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا، خیال تک نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب عشق کیا ہے تو پھر عشق کی عزت رکھنا بھی ایک عاشق کے لیے ازحد ضروری ہے، اور عاشق کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتا بھی ہے، لیکن وہ عشق میں اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے تکلیف اٹھانے کے باوجود بھی، تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی، جیسے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو اگر وہ اس کا آہوزاری کرتا ہے، شور مچاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، تو اس سے اس کے عشق کا راز کھل جاتا ہے، اور جب عشق کا راز کھلتا ہے اور لوگ اس کی رونے پیٹنے کا سبب دریافت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے سارے جو اسباب ہیں، جو رونے پیٹنے کا سلسلہ ہے، جو اس کی وجوہات ہیں، وہ اس کے معشوق کی طرف جاتی ہیں۔ تو ایک اچھا عاشق کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے معشوق کو بدنام کرے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں پاس ناموس سے عشق تھا، یعنی ہم اپنے عشق کی عزت رکھنا چاہتے تھے، اپنے محبوب کی بھی عزت رکھنا چاہتے تھے، اور اگر صرف عشق کی عزت رکھنے کے معنوں میں لیں تو ہم لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ کل کوئی یہ کہے کہ بھائی عشق کرنے کا بڑا دعویٰ تھا ان کو، اب ذرا سی تکلیف ہو گئی ہے، پہنچی ہے، تو اب یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کتنے آنسو پلک تک آئے تھے، مطلب یہ کہ جب تک آپ کے آنسو آپ کی آنکھوں تک محدود رہیں، آپ کی آنکھوں میں رہیں، اس وقت تک کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رونے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں عشق میں کتنی ہی مرتبہ ایسے حالات سے گزرنا پڑا کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن ہم نے ان آنسوؤں کو اپنی آنکھوں سے باہر نہیں نکلنے دیا، کیونکہ اگر آنسو باہر نکلتے تو ہم سے رونے کا سبب پوچھا جاتا، اور رونے کا سبب ظاہر ہے کہ ہمارا عشق ہے، تو ہمیں لوگوں کو بتانا پڑتا کہ بھائی ہم نے عشق کیا تھا اور اس میں ہمیں ناکامی ہوئی، چنانچہ ہم رو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عشق کی عزت رکھنا ایک عاشق کا کام ہے،
اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بے صبرا ہو اور اس کو ذرا سی تکلیف پہنچے تو وہ آنسو بہانے لگے۔ وہی سمجھا نہ ورنہ ہم نے تو زخم چھاتی کے سب دکھائے تھے۔ یہاں وہی سے مراد ہے ان کی اپنا محبوب یا معشوق، جو روایتی طور پر شاعر بیان کرتے ہیں اپنی تکلیفوں کو، اپنے دکھوں کو، تو وہ ہو نہ ہو لیکن وہ اسے محبوب پر رکھ کر بیان کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم آپ سے کئی مرتبہ مختلف قسم کی جو تشریحات کی ہیں اس میں عرض کرتے رہے کہ آپ کسی عاشق کا جب کوئی شاعر کسی معشوق کا تذکرہ کرے تو آپ اسے لازماً یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وہ کسی انسان کے دکھ میں رو رہا ہے۔ ایسا بھی ہے، ایسے اشعار بھی یقیناً ہیں، لیکن اکثر و بیشتر شاعر اپنے معشوق پر رکھ کر دنیا کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں۔ اصل میں انہیں کسی خاتون سے ایسی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوتی، اصل تکلیف انہیں ہوتی ہے دنیا سے، معاشرے سے، سماج سے جس میں وہ رہتے ہیں، لیکن وہ محبوب کو سامنے رکھ کر یہ بات کرتے ہیں، براہ راست دنیا سے وہ بات نہیں کرتے۔ یہاں جو ہے زخم چھاتی کے سب دکھائے تھے۔ چھاتی کے زخم کا ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مراد عموماً دل ہی ہوتا ہے، اور ابھی ہم پہلے شعر کی تشریح میں بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ شاعروں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ہمارے دل پر آئی ہے براہ راست۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دکھ اور اپنے رنج اور اپنی تکلیفیں دنیا کے سامنے بہت کھول کھول کر رکھی۔ یہ زخم چھاتی کے سب دکھائے تھے سے کہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنی ساری تکلیفوں کا اظہار کیا، دنیا کو بتایا کہ ہمیں یہ رنج ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، لیکن دنیا نے اس کا کوئی اثر نہیں۔ وہی جو ہے یہاں سے مراد، آپ چاہیں تو محبوب بھی لے سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم بہت تفصیل سے آپ کو بتا چکے ہیں کہ دراصل یہ محبوب والا قصہ نہیں ہے، یہ دنیا والی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے اپنی تکلیفوں کا برملا اظہار کیا، بہت کچھ بتایا، لیکن ہماری بات کوئی سمجھا نہیں۔ اور ایک طنزیہ انداز کا بھی شعر ہے کہ ہماری ساری تکلیفیں اور ہمارے سارے دکھ دیکھنے کے باوجود اور ان پر ہمارا رد عمل دیکھنے کے باوجود جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ دیکھنے کے باوجود بھی دنیا میں کسی نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اگلا شعر ہے کہ اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں یہاں کبھو سر و گل کے سائے تھے۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ آپ کبھو کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اصل میں کبھی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ پرانی اردو ہے، تو اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی کسی لکھنا ہو تو کسو لکھتے ہیں اس کو، تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ سرو ایک درخت ہوتا ہے، کافی لمبا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں عموماً عام نظر آتا ہے، اور گل کہتے ہیں پھول کو اور آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں یا کبھی سرو گل کے سائے تھے۔ اب دیکھیے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ جہاں کے اندر نقطہ ڈال دیجئے تو جہان آفتاب بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سورج کی روشنی، سورج کی دنیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ دھوپ جو ہے وہ سورج کی، ظاہر ہے کہ دھوپ سورج ہی کی ہوتی ہے اور وہ بڑی تیز ہوتی ہے، اور جب کبھی کوئی آدمی سورج کی روشنی کے نیچے آتا ہے، یعنی دھوپ میں آتا ہے اور گرمی لگتی ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی سائیدار جگہ ایسی تلاش کرے جہاں سے اس کے اوپر سورج کی روشنی نہ پڑ سکے۔ تو وہ ماضی اپنا جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب آفتاب میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج کے اندر رہتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جس جگہ پر ہمارے لیے بہت سہولت ہوتی تھی، بہت آسائشیں ہوتی تھیں، اب وہاں پر ہمارے لیے کوئی سہولت یا کوئی آسائش ہے نہیں۔ یعنی سر و گل کے سائے، مطلب یہ کہ جہاں پر ہمیں راحت ملتی تھی، آرام ملتا تھا، چین ملتا تھا، اب وہ ایسی کوئی جگہ ہمارے پاس ہے نہیں، اور ہم اس سورج کی روشنی کے نیچے کھڑے ہونے پر مجبور ہیں۔ مطلب یہ ہے
کہ انہوں نے اپنی تکلیفوں کو، اپنے دکھوں کو تیز دھوپ میں کھڑے ہونے سے تشبیہ دی ہے کہ ہم ایک زمانہ تھا کہ ہم ہر قسم کی راحت ہمیں میسر تھی، ہر قسم کی آزائش ہمیں میسر تھی، لیکن اب ہم دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات ہمارے بہت خراب ہو گئے، ہم نے بہت اچھا وقت دیکھا لیکن وہ اچھا وقت گزر گیا، اور اب ہماری مثال ایسے ہو گئی کہ جیسے آپ کسی کو باغ کی ٹھنڈی ٹھنڈی فضا سے نکال کر، درختوں کے سائے سے نکال کر، پھولوں کے سائے سے نکال کر اس کو سورج کی روشنی میں یعنی دھوپ میں آپ اس کو کھڑا کر دیں، تو بتانے کی یہی کوشش کر رہے ہیں اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہ اب ہم جہاں پر ہم سورج کی روشنی کے نیچے کھڑے ہیں یعنی تکالیف دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم نے بہت ساری راحتیں بھی دیکھی تھیں۔ آخری شعر یعنی مقطع ہے: میر صاحب رلا گئے سب کو، کل وہ تشریف یاں بھی لائے تھے۔ یاں آج بھی استعمال کرتے ہیں لوگ، یاں کا مطلب ہے یہاں۔ اب انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنا مقطع میں اپنا نام استعمال کیا، جو عمومی قاعدہ ہے، شعراء اکثر استعمال کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ میں ایک ایسا چلتا پھرتا تکلیف دہ اور اپنے حالات کا رونا روتا ہوا شخص ہوں کہ میں جب جہاں جاتا ہوں میں اپنی غم کی اور دکھ کی داستان لے کر بیٹھ جاتا ہوں اور سارے لوگ وہاں پر رونے لگتے ہیں۔ تو سبب کسی نے پوچھا کہ بھائی یہاں سب لوگ غمگین کیوں ہیں، سب لوگ رنج میں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل یہاں پر میر صاحب آئے تھے، اور میر صاحب جہاں جاتے ہیں وہ ایک رنج اور غم کی ایسی تصویر ہیں کہ وہ لوگ انہیں دیکھتے ہی اداس ہو جاتے ہیں، اور جب میر صاحب اپنا دکھڑا روتے ہیں، اپنا غم کا حال سناتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو جس طرح وہ آہ و فغاں کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی رونے لگتے ہیں۔ وہ کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ میں دکھ اور تکلیفیں اٹھا کر میری ایسی صورت ہو گئی ہے اور میری ایسی عادت اور فطرت ہو گئی ہے کہ میں اول تو لوگ میری صورت دیکھتے ہی ان پر ایک دکھ اور غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ جب میں بات کرتا ہوں تو میری بات میں سوائے رونے پیٹنے کے اور آہوں فغاں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ میرے آتے ہی رونے لگے تھے، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں میر جو تھے وہ اس محفل میں گئے تھے، ان لوگوں سے ملے تھے، اور ظاہر ہے کہ میر کی شکل و صورت اور میر کی گفتگو سن کر وہ رونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی منتخب غزل، جس کے مشکل الفاظ کے معنی اور جس کے اشعار کی تشریح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو کسی غزل کے بارے میں کچھ اور مزید سمجھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیا کیجیے۔ ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے، اور شکایت یہ ہے کہ آپ آتے ہیں، ہماری غزلیں سنتے ہیں، ہماری تشریحات سنتے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ اسے لائک تک کرنے کا تکلف نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے کہ چونکہ ہم کسی فائدے نقصان کے خیال کے بغیر یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو ہم کی قدرتی بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں نے ہماری اس کوشش کو پسند کیا۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے میر صاحب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔